الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. محترم ناظرین، ہمارا کورس ارکان ایمان، اس کے 5 ارکان پر آپ لوگ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ آج یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے، 6واں ایپیسوڈ ہے، جو کہ تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان لانا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس تقدیر کے باب میں بہت سے فرقے، بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس تقدیر کے باب میں بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جبریہ، قدریہ ایک فرقہ تو ایسا نکلا کہ اس بات کے لیے اتنا غلو کیا کہ وہ تقدیر پر ایسے ایمان نہ لا سکا جیسے کتاب و سنت میں تعلیم دی گئی، اور ایک فرقہ انکار ہی کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں اہل السنہ والجماعہ کا موقف اپنانا چاہیے۔ تو چلیے، تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان، اس پر میں کچھ احادیث سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس سلسلے میں کچھ نکات ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں اور اہم پوائنٹس ہیں، اس کو آپ لوگ یاد کر کے اس کو محفوظ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یقیناً ہم نے ہر چیز کو اس کے اندازے سے پیدا کیا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہر چیز جو ہونے والی ہے، رونما ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو محفوظ رکھا ہے، اس کا علم کسی اور کو نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوئے گا، مکمل تقدیریں اللہ رب العزت انسانوں کی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق کی تقدیروں کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنانے سے پہلے آسمان و زمین کو بنایا، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے، اور آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ تقدیریں لکھ چکا ہے سب کی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا عرش پہلے سے ہے، مخلوقوں کی تقدیروں کو لکھنے سے پہلے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری سب کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ تو کیا تقدیریں لکھی جا چکی ہیں؟ ہمیں اسی طرح نارمل ہونا چاہیے، خیر کے کاموں کی طرف آگے نہیں بڑھنا چاہیے، شر کے کاموں سے رکنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ حدیث سماعت فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک، ہر خیر کے کام میں اے بندے مومن تو اس کے نفع کے حصول کے لیے حریص ہو جا، اس نفع کو پانے کے سلسلے میں حرص مند رہ جا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، خیر کا کام دیکھے تو اس کو کرنے کے لیے آگے بڑھ اور اللہ کی مدد طلب کر۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تُعْجِزْ، عاجز مت ہو جانا، عاجز مت ہو جانا۔ تیرا کام ہے کوشش کرنا، تیرا کام ہے محنت کرنا، خیر کا کام ہے تو آگے بڑھ، عاجز مت ہو۔ ہاں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اگر کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، اگر کچھ مسائل درپیش ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ۔ ہاں اگر کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو تو ایسا مت کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر وہ مجھے ایسا نہیں بولے ہوتے تو ایسا ہوتا، یہ سب مت کہے۔ ولیکن قل قدر اللہ، بلکہ کیا کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز مقدر کیا ہے، یہ ہماری تقدیر میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لو اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، انہیں ایسا نہیں بولتا تو ایسا ہوتا، وہ ایسا نہیں کرتے تو ایسا ہوتا، یہ جو لو اگر ہے شیطان کے کام کا دروازہ کھولتا ہے۔ کیونکہ آدمی کیا ہے، ایسے میں اسباب کی طرف اتنا توجہ دے دے گا کہ تقدیر کو بھول جائے گا، کہ یہ بھول جائے گا کہ ہمارے مقدر میں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی حادثہ کا شکار ہو گیا، انتقال کر گیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پیٹرول دلاتے تو، اگر وہ گیئر باکس صحیح کرواتے تو نہیں مرتے تھے۔ نہیں، ان کا مرنا طے ہے، وہ بہت پہلے ہی تقدیروں میں لکھ چکا ہے اللہ رب العزت۔ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے، ہماری خلقت سے پہلے اللہ رب العزت سب کچھ لکھ چکا ہے۔ اس میں ہم جو ہے لو اگر مگر نہیں لا سکتے۔ تو بہرحال خیر کے کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تقدیر میں ہے بولے تو ہم بیٹھ جائیں، نہیں، ہم تقدیر میں ہے ہم بیٹھ جائیں گے، دیکھیں گے موت آئے گی تو دیکھیں گے۔ تقدیر میں تو ہے ہم کام پہ نہیں جائیں گے، جتنا غذا ملنا ہے اتنا تقدیر میں ہے، نہیں، آپ کو کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تقدیر میں ہے جتنا طے ہے رزق اتنا ملے گا، آپ گھر پہ بیٹھ جاؤ گے، نہیں، آپ کوشش کریں گے تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوشش کریں گے آپ کو اتنا ملے گا۔ اسی طرح سے اس باب میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو اس عمر میں یہ حدیث سکھائیں اور اس کی تعلیم دیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب وہ 12 سال کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، اونٹ پر سوار تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بندے میں تجھے کچھ تعلیم دینا چاہتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کی سرکشا کرو گے؟ نہیں، اللہ کی شریعت کی پابندی کرنا اللہ کی حفاظت ہے۔ مطلب اللہ نے جو چیزیں نازل کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کی شریعت کی حفاظت، اللہ کی حفاظت۔ اگر ہم اللہ کے شریعت کی حفاظت کریں گے یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
کیسے؟ اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، اس کا مختصر میں بتا رہا ہوں، وَعْلَمْ، اور یہ بات جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ شَيْئًا إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو گئے اور تمہیں اکیلے کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، تمہارا اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے، لم ينفعوك بشيء، کچھ بھی نہیں کر سکتے، الا قد كتبه الله لك، مگر اتنا ہی فائدہ پہنچے گا تم کو جتنا اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ چکا ہے۔ اسی طرح وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اگر پورے مل کر کے پوری دنیا کے لوگ تیرے دشمن بن جائے اور تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اگر تیار ہو جائیں تو ہرگز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے۔ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تمہارا، پوری دنیا کے لوگ بھی اگر دشمن بن جائے، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کی خاطر، یا اللہ رب العزت جس کی تقدیر میں لکھ دیا کہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، پوری دنیا کے لوگ بھی دشمن بن جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیے تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حاضرین، یہ تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں، اس کے خیر و شر کے سلسلے میں کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ چلیے، تقدیر کے تعلق سے کچھ پوائنٹس ہیں، اس کو محفوظ رکھیں۔ پہلی بات، تقدیر کے کچھ مراتب ہیں، اسی مراتب کے حساب سے ہمیں جو ہے اس پر ایمان لانا چاہیے۔ پہلا مرتبہ، 4 مرتبے ہیں تقدیر کے۔ پہلا مرتبہ علم ازلی، یعنی یہاں پر جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوئے گا، پورا سب کچھ اللہ رب العزت کو پہلے سے علم ہے، ہمیشہ کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایک دوسرا مرتبہ، اللہ رب العزت مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دیا۔ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ تقدیریں لکھ دیا۔ کتب اللہ مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء۔ اللہ رب العزت جو ہے 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیا۔ تیسرا مرتبہ، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوئے گا، اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، مشیت اور ارادے سے ہوئے گا۔ اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ جو ہوتا ہے اسی کے مطابق ہوئے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب کا معاملہ کیا ہے؟ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں تو اس چیز کو کہتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ چوتھا مرتبہ، جو کچھ ہونے والا ہے یہ اللہ کی خلق و ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ مخلوق نے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت ذریعہ بنایا۔ سب چیزیں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی خلق و ایجاد ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں کیا حالات ہوئیں گے، کیا ہوئے گا، کیا نہیں ہوئے گا، ہاں کیسے ہو گیا، حالات بدل رہے ہیں، سب کچھ اللہ رب العزت کی ہی خلق و ایجاد ہے۔ تو اس اعتبار سے 4 مرتبے ہوئے تقدیر کے، اسی اعتبار سے، انہی مراتب کے اعتبار سے ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ پہلا مرتبہ، اللہ تعالیٰ کو علم ازلی ہے، پہلے سے علم ہے اللہ تعالیٰ کے، علم سب کچھ کیا ہوئے گا، کیا نہیں ہونے والا، علم ہے اللہ کے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ چکا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی خلق و ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے بس۔
اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے وہ چیز، کوئی دیگر پیدا نہیں کیے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان بالقدر، یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ دیکھیے، یہ ہم جو بھی 6 ارکان پڑھے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان اور تقدیر کے اچھے، پورا علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ ہے، رب ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بجا رہے ہیں، دیکھے ہیں ہم نہیں دیکھے، غیب ہے وہ چیز، کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، ہاں تو ہم اس پر ایمان رکھیں۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کو نہیں دیکھیں، ہمارا ایمان ہے، جسے میں نے بتایا تفصیلات۔ کتابوں پر ایمان، کتاب ہے ہمارے پاس مگر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل، اور کتنی کتابیں آئی مگر ہم نہیں دیکھے، توراۃ اور انجیل اصل کتاب جو تھی ہم نہیں دیکھے مگر ہمارا ایمان ہے، اور دیگر کتابیں بھی۔ رسولوں پر ایمان، ہم رسول کو نہیں دیکھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج جان دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ اکبر۔ دیگر رسولوں پر ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے کتاب و سنت میں تعلیم دی گئی۔ قیامت ہوگی، خبر کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اس طرح ہوگا، قبر کی زندگی ہوگی، قیامت کی زندگی ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی۔ یہ بھی تقدیر بھی ایمان بالغیب سے تعلق، کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوئے گا، ہماری موت کب ہے، کون مرے گا، ہم کب، ہمیں کتنے زندگی میں ہمارے کتنے انعامات ملیں گے، ہمیں کتنا زندگی میں نقصانات ہوگا، یہ سب علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کیا ہوئے گا، علم غیب ہے۔ ہاں، تقدیر کے معاملے میں یا جو کچھ ہونے والا ہے، ہوئے گا، ہمیں 2 طرح سے معلوم ہو سکتا ہے بس، اس کے علاوہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے علم میں رکھا ہے ہر چیز۔ کیسے معلوم ہوئے گا؟ یا تو وہ چیز ہونے کے بعد ہمارے علم میں آئے گی کہ یہ چیز ہوئی ہے، کہ یہ چیز ہو گئی ہے، ہمارے علم میں آئے گی۔ مثال کے طور پر حالات بدلے، کرونا آیا، دیکھیے اب ہمارے علم میں آئی کہ ہاں کرونا آیا ہے، کرونا کا دوسرا ویو ختم ہے، ابھی 3rd ویو اللہ عالم، ہم حالات کے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ آنے کے چانسز ہیں۔ بارش بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بارش پڑے گا مگر اچانک جو ہے بادل کہیں اور طرف لے جاتا ہے، یہ سب تقدیر میں ہے۔ بارش پڑنے کے بعد ہم کہیں گے، جیسے کل رات بنگلور میں برسات ہوئی، ابھی ہلکی سی برسات ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ برسات ہوئی، برسات ہو رہی ہے، جو چیز رونما ہونے کے بعد ہمارے علم میں آئے گی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے ہمیں معلوم ہوگی کہ یہ چیز ہوئے گی، جیسے حدیث میں ہے قیامت کی علامتیں، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا ختم ہوئے گی، دیگر چیزیں، مہدی علیہ السلام آئیں گے، اسی طرح سے یاجوج ماجوج آئیں گے، مشرق سے آگ نکلے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سورج کا طلوع ہونا بدلے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہوئے گا، 100% ہوئے گا۔ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، ہمیں یقین ہے، مگر کب آئے گی اس کا علم یقین، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی ہیں اس کا علم ہمیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرا نواسا، یہ 2 فریق کے درمیان صلح کرائے گا، 2 مسلمانوں کی جماعت کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس سے صحابہ کے علم میں اتنی بات آ گئی کہ حسن بچپن میں تو وفات نہیں پائیں گے، یہ بڑے ہوئیں گے، ایک عمر آئے گی، صلح کرنے کی ایک صلاحیت آئیں گی، بالغ ہوئیں گی۔ اتنی بات تو جو ہے صحابہ کے دل و دماغ میں بات آ گئی ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ جو ہے
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کروائی تھی معاویہ اور اہل مدینہ کے تعلق سے. ایک بڑی دو جماعتیں جو آپس میں لڑ رہی تھی، جنگیں کر رہی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب بن گئے صلح کروانے کا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ نقطہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس عالم میں، اس دنیا میں جو بھی خیر و شر ہے، جو بھی اچھا یا برا ہوگا، سب اللہ کی قضاء و قدر. اللہ رب العزت اپنی قضاء و قدر میں رکھے ہیں. چاہے اس دنیا میں اچھا ہو رہا ہے، NRC کا معاملہ ہے، CA کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ. مسلمانوں کے معاملات ابھی اتنے ہو گئے ہیں. پہلے مسلمان عزت و شان کے ساتھ جیتے تھے. یہ جو حالتیں ہیں، جو بھی خیر ہو رہا ہے، شر ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ خصوصی اعتبار سے یا عمومی اعتبار سے، یہ سب تقدیر میں ہیں. چاہے وہ اچھا ہو رہا ہے مقدر میں ہے، چاہے وہ برا ہو رہا ہے مقدر میں ہے. ہم چاہے اچھا ہو برا ہو، اس معاملے کو فوری طور پر تقدیر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیں گے اس معاملے کو. مگر ہاں، آپ کو ایک حدیث ملے گی بخاری شریف کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. اس میں یہ لفظ ہے وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدِيكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، شر تیری طرف نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا شر جو بھی ہوئے گا، اب جیسے مرض کرونا آیا، شر ہے، نقصان دہ ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے؟ کیا اللہ کی تقدیر میں نہیں ہے؟ نہیں. اس کا جواب دو طرح سے ہے. دو طرح سے اس کا جواب ہم دیں گے. ایک تو یہ ہے کہ محض شر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی خیر ہوتا ہے. اب جیسے کرونا ایک شر ہے، بیماری، مگر اس میں بھی کافی خیر ہے. خیر کیا ہے؟ ہمیں کئی تعلیمات دے کر کے گیا، کئی سبق دے کر کے گیا کرونا. یہ کئی تعلیمات دیا ہمیں، کئی سبق دیا. ایک طرح سے قیامت کی فکر ہمارے اندر، آخرت کی فکر ہمارے اندر آئی کہ پتہ نہیں کب کس کا کیا ہوگا. تو بے شمار ہم جو ہے اس سے جو فائدہ ہونے والے فوائد ہیں اس کو ہم اخذ کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی شر جو اللہ تعالیٰ نے شر بنائے ہیں وہ محض شر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فوائد ہوتے ہیں، کچھ خیر اس میں ہوتا ہے. محض شر نہیں ہوتا، فقط شر نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ شر کو اللہ کی طرف تعظیماً منسوب نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے قرآن کریم کی آیت سورۃ الجن کے اندر ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہم نہیں جانتے اشر اُرِیدَ بِهِ کہ شر کا ارادہ کیا گیا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا پھر ان کے ساتھ ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا. تو خیر کے ساتھ رب کا نام ذکر کیا گیا ہے، فاعل لایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو، جبکہ شر کے ساتھ عمومی طور پر ذکر کر دیا گیا ہے. یا پھر عمومی خیر و شر کے ساتھ ملا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پھر سکتے ہیں. محض شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف تعظیماً پھیرنا نہیں چاہیے کہ شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، یہ شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. اس طرح جو ہے نہیں پھرنا چاہیے، مگر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز تقدیر میں ہے. دوسری چیز، لوح محفوظ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگی. اس میں بھی ایک اشکال آتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں چیزوں کو مٹا دیتے ہیں اور جو چیز کو چاہتے ہیں رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ مراد ہے. مطلب کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دیکھیے، آپ کچھ چیزیں پہلے کوئی حکم تھا، پھر اس حکم کو ہٹا کر کے دوسرا حکم لایا گیا. قبلہ ہمارا پہلے جو ہے مکے کی زندگی میں سب مکمل 13 سال تک بھی ہمارا قبلہ کہاں تھا؟ بیت المقدس کی طرف تھا. پھر جو ہے مدینی زندگی میں جب نمازیں ہوئی
تو سن 2 ہجری غالباً قبلہ جو ہے ہمارا کعبے کی طرف ہوا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایک حکم رکھے تھے، اس کے بعد پھر اس کو منسوخ کر دیے. شراب ایک حد تک لمٹس میں باری در باری سب سے پہلے اس میں فائدے کم نقصان زیادہ بتایا گیا. پھر جو ہے شراب پی کر کے نماز میں مت آؤ کہا گیا. پھر جو ہے شراب کو حرام کر دیا گیا. تو اس طرح جو ہے ایک زمانے تک اس کو حلال کر دیا گیا تھا، پھر جو ہے حرام کر دیا گیا. تو یہاں پر یمحو اللہ ما یشاء ویثبت کا مطلب یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ مراد ہے کہ ایک حکم کو اللہ رب العزت رکھتے ہیں ایک متعین مدت تک، پھر اس کو جو ہے منسوخ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے دعا، کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ ایک حدیث ہم نے سنی ہوں گی، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کو تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کیا کسی بندے کا دعا کرنا، اس کے تقدیر میں ایک چیز تھی، اس کے دعا کرنے کی وجہ سے وہ چیز ہٹ گئی، پھر دوسری چیز ہو گئی، کیا یہ مطلب ہے؟ اگر ہم اس کا مطلب اس طرح لیں گے تو صاف تقدیر کا انکار ہو جائے گا، کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا یہ چیز، اب بندہ تقدیر کر دیا، دعا کر دیا تو تقدیر بدل گئی. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر دعا کرے گا تو ایسا ہوگا، دعا نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بندہ مومن بیمار ہوتا ہے. اب تقدیر میں یہ ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو اس کو شفا ملے گی، دعا نہیں کرے گا تو شفا نہیں ملے گی. پھر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ مطلب ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. معزز حاضرین، ایک آخری نقطہ ہے، ہو سکتا ہے 1-2-4 منٹ زیادہ ہو. ایک اہم بات ہے، اور اسی نقطے پر جو ہے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اکثر فرقے گمراہ ہو چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمیں جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو ہمیں گناہوں کے کاموں میں تقدیر کو سہارا نہیں بنانا چاہیے. گناہ کے کاموں کو تقدیر کا سہارا نہیں بنانا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے بھائی چلیے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا وقت نہیں، میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. کوئی یہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا کیونکہ میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے. تو کیا گناہوں کو تقدیر کا سہارا بنا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے. ایک حدیث مشہور ہے، اس کو کئی لوگ دلیل بناتے ہیں. ایک حدیث صحیح حدیث ہے، احتجاج آدم و موسیٰ. حدیث کا عنوان ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا مطلب زبانی. اب یہ کیا موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں، اللہ عالم. یہ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی. کیا ہے وہ؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ ایک یہ حجت قائم کی کہ آپ کے وجہ سے آج ہم لوگ دنیا میں آ گئے، آپ کے گناہ کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ملامت کر رہے تھے تقدیر کے انکار کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو ہے امت، یہ دنیا لوگ جو ہے ایک جنت جیسی نعمت ان کو چھوٹ کر کے ایک دارالامتحان میں جو آ گئے، یعنی دنیا میں جو آ گئے، یہ چیز یہاں پر مراد ہے. موسیٰ علیہ السلام کا افسوس کرنا اس بات پر ہے، نہ کہ تقدیر پر ہے. اور ہاں بہرحال اس مسئلے کو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ شفاء العلیل میں بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے. ایک تو جواب یہ اپنے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور دوسرا جواب خود دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ کہ ہاں تقدیر کو سہارا بنا سکتے ہیں. کیسے بنا سکتے ہیں؟ ماضی میں کیا ہوا عمل، کوئی چیز ہم ماضی میں کر دیے،
پھر اس کی توبہ بھی کر لیے، جیسے آدم علیہ السلام ماضی میں کر لیے گناہ، پھل نہیں کھانا تھا کھا لیے، پھر توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیا، قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تو ماضی میں کیا ہوا عمل، پھر اس پر جو چیز توبہ کر لی گئی جس عمل پر، اس کو ہم حجت قائم کر سکتے ہیں۔ بھئی تقدیر میں لکھا تھا، ہو گیا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ مگر حال اور مستقبل میں ابھی کر رہے ہیں یا کریں گے، ارے میں نماز نہیں پڑھوں گا یا نماز نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو یہ قطعاً غلط ہے، یہ تقدیر کا مذاق ہے۔ یہی مشرکین مکہ کہتے تھے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے تھے۔ تو اس کو جو ہے ہم حجت ہرگز بہرگز قائم نہیں کر سکتے۔ تقدیر پر اگر آپ اپنے عمل کو تقدیر اللہ کی مشیت سے جوڑنا چاہتے ہیں تو ماضی میں کیا ہوا عمل اور اس پر آپ نادم ہو، آپ نے توبہ کر لی ہے، تو ضرور کوئی اگر کہے تو آپ اس پر حجت قائم کر سکتے ہیں، یہ تقدیر میں ہونا تھا، ہم نے کر دیا۔ مگر ہمارے حال کے عمل کو یا پھر مستقبل کے عمل کو، گناہ کے کام کو تقدیر سے جوڑنا، اللہ کی مشیت سے جوڑنا، یہ سراسر غلط ہے۔ اس سے بچ کر کے رہیے، اس عقیدے سے محفوظ رہیے۔ ہر شر ہو، خیر ہو، ہمارے ساتھ کبھی اچھا، ہمارے ساتھ کبھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہیں، کبھی جو ہے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ ایسے ہر معاملے میں ہمیں تقدیر پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ کبھی نعمتیں چھین لی جائیں گی، گھروں پہ انتقال ہو جائے گا، بیماریاں آ جائیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مال کا نقصان ہوگا، ایسے اس میں ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہوتی ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ تو نعمتوں پر شکر گزاری کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ تقدیر پر ایمان لانے کا ایک بہترین حصہ ہے۔ یہی ہے تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اب ہم پر اس آخری ایپیسوڈ کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو تقدیر پر ویسے ہی ایمان لانے کی توفیق دے جس طرح کتاب اور سنت میں تعلیم دی گئی ہے اور جس طرح سلف صالحین جو ہے سمجھے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔